بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے کلی کی تعریف اور کلی کی اقسام کو سمجھ لیا. جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام، اور پھر جنس کی دو قسمیں، جنس قریب، جنس بعید، اور پھر فصل کی دو قسمیں، فصل قریب اور فصل بعید وغیرہ. آج کے سبق میں ان کلیوں کے درمیان کی نسبت کو بیان فرماتے ہیں. یعنی ہر کلی کو دوسری کلی کے ساتھ کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، اس کو آج کے سبق میں بیان فرمائیں گے. ہر کلی کو دوسری کلی کے ساتھ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوتی ہے. یا یوں کہو کہ دو کلیوں میں خواہ وہ کوئی سی ہوں، چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوتی ہے. وہ چار نسبتیں یہ ہیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، اور عموم خصوص من وجہ. یہ چار نسبتیں ہیں. ان چار میں سے کوئی ایک نسبت دو کلیوں کے درمیان ضرور پائی جاتی ہے. تساوی کس کو کہتے ہیں؟ تساوی کہتے ہیں کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے. گویا کہ دونوں کلیوں کے افراد ایک ہوں، نہ کم، نہ زیادہ، نہ الگ. دونوں کلیوں کے افراد ایک ہوں. جتنے افراد پہلی کلی کے ہیں اور جو افراد پہلی کلی کے ہیں، بعین ہی وہی افراد دوسری کلی کے بھی ہیں. تساوی یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے. جیسے انسان اور ناطق میں تساوی ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے. انسان ایک کلی ہے، اس لیے کہ کلی وہ ہے جس میں شرکت ہو سکے، اور انسان میں شرکت ہوتی ہے، متعدد افراد پر بولا جاتا ہے. ناطق بھی کلی ہے، اس لیے کہ کلی اس کو کہتے ہیں جس میں شرکت ہو سکے، اور ناطق میں بھی شرکت ہوتی ہے. میں اور آپ ناطق ہیں، میں اور آپ انسان بھی ہیں، میں اور آپ ناطق بھی ہیں. تو جتنے افراد اس دنیا میں انسان کے ہیں، اتنے ہی افراد ناطق کے بھی ہیں. تو جس کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں اسی کو ہم ناطق بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو ہم ناطق کہیں گے اسی کو ہم انسان کہیں گے. گویا کہ دونوں کے افراد یکساں ہیں،
دونوں کے افراد ایک جیسے ہیں۔ انسان جس پر بولا جائے گا ناطق بھی اسی پر بولا جائے گا، اور ناطق جس پر بولا جائے گا انسان بھی اسی پر بولا جائے گا۔ تو دونوں کے افراد ایک جیسے ہیں، اس لیے انسان اور ناطق ان دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت پائی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں اپنے مصداق اور اپنے اطلاق کے اعتبار سے برابر ہیں۔ تساوی یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے۔ جیسے انسان اور ناطق میں تساوی ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، اور جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے اس کو متساویین کہتے ہیں۔ دوسری نسبت، دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی دوسری نسبت تباین۔ تباین کے معنی آتے ہیں جدا ہونا، ایک دوسرے سے الگ ہونا۔ تباین یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، اس لیے کہ ان دونوں کے افراد بالکل جدا جدا ہیں، دونوں کی حقیقتوں کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے افراد بالکل الگ الگ ہیں، کوئی ایک دوسرے کے لیے بولا نہیں جاتا، کوئی ایک دوسرے پر صادق نہیں آتا۔ جیسے انسان اور گھوڑے میں تباین ہے، انسان اس کے افراد بالکل الگ ہیں، فرس اس کے افراد بالکل الگ ہیں۔ فرس کا کوئی بھی فرد انسان نہیں کہا جاتا، انسان کا کوئی بھی فرد گھوڑا نہیں کہا جاتا۔ ہم کسی انسان کو گھوڑا کہنا چاہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، اور گھوڑے کے کسی بھی فرد کو اگر ہم انسان کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ گویا کہ فرس کا لفظ انسان کے کسی فرد پر اور انسان کا لفظ فرس کے کسی فرد پر بولا نہیں جاتا، صادق نہیں آتا، اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ انسان کے افراد بالکل الگ ہیں، فرس کے افراد بالکل الگ ہیں، اور انسان اور فرس یہ جو دو کلیاں ہیں، یہ دو کلیاں ایک دوسرے کے کسی بھی فرد پر بولی جاتی نہیں ہیں۔ تباین یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے، جیسے انسان اور گھوڑے میں تباین ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آتا، اور جن دو کلیوں میں تباین کی نسبت ہوتی ہے اس کو متباینین، ان دونوں کلیوں کو متباینین کہتے ہیں۔ نحو کی دوسری مثال سے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں متباینین کو، تو آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے اسم اور حرف، یہ اسم کی حقیقت پوری کی پوری الگ ہے، اس کے افراد پورے کے پورے الگ ہیں، اور حرف کی افراد، حرف کی جزئیات یہ پورے کی پوری الگ ہیں۔ اگر ہم حرف کے کسی فرد کے اوپر اسم کا لفظ بولنا چاہیں یا اسم کے کسی فرد کے اوپر حرف کا لفظ بولنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں بول سکتے، اس لیے کہ دونوں جدا جدا ہیں، دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، دونوں کے افراد اور جزئیات الگ الگ ہیں۔ ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کی ہے، اس لیے کہ ان میں کی کوئی کلی، اسم ایک کلی ہے، حرف ایک کلی ہے، ان میں کی کوئی کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر، یعنی اسم حرف کے افراد میں سے کسی بھی فرد پر اور حرف اسم کے افراد میں سے کسی بھی فرد پر صادق آتے نہیں ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت تباین ہے، اور ان دونوں کلیوں کو متباینین کہتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔